السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز صفحہ نمبر 38 سے کریں گے اور آج ہمارا عنوان ہے سبق کا وفاقی مقننہ اور صوبائی مقننہ۔ کیونکہ کلاس جو کوشچن آج ہم کریں گے وہ ہوگا وفاقی مقننہ اور صوبائی مقننہ کے درمیان فرق تحریر کریں۔ تو کلاس وفاقی مقننہ، کلاس آپ نے حکومت کے عناصر پڑھے تھے۔ مقننہ قانون بنانے والا ادارہ، انتظامیہ ملک چلانے والے، عدلیہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کا انتظام۔ تو کلاس وفاقی مقننہ، مقننہ کیا ہے؟ قانون بنانے والا ادارہ۔ تو وفاقی مقننہ وہ ادارہ جو وفاق کی سطح پر قانون سازی کرتا ہے۔ وفاقی مقننہ، جس کو انگلش میں لیجسلیچر بھی بولتے ہیں، وفاقی مقننہ ایک ایسا ادارہ ہے جو قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے اور کلاس یہ وفاق کی سطح پر قانون بناتا ہے۔ یہ ادارہ حکومتی معاملات پر بھی نظر رکھتا ہے، یعنی کہ ایک کام اس کا ہوا کہ یہ وفاق کی سطح پر قانون بناتا ہے اور دوسرا کام ہوا کہ حکومتی معاملات پر بھی نظر رکھتا ہے۔ یہ مقننہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایوان بالا یا سینٹ اور ایوان زیری یا نیشنل اسمبلی، یعنی کہ اس کے دو حصے ہیں وفاقی مقننہ کے، ایوان بالا جس کو سینٹ بھی بولتے ہیں اور ایوان زیری جس کو نیشنل اسمبلی بھی کہتے ہیں یا اردو میں قومی اسمبلی۔ اب ہم کلاس ان دونوں حصوں کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ ایوان بالا یا سینٹ، ایوان بالا یا سینٹ تمام صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ کلاس اس کا کام ہے کہ یہ تمام صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ کلاس اس کے جو ممبران ہوں گے سینٹ کے، وہ صوبوں سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں اور ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ صوبوں کی نمائندگی کریں کہ اگر صوبوں میں کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ وفاقی سطح پر اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ پرابلم سالو ہو سکے۔ ایوان بالا یا سینٹ تمام صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان میں اس کے ممبران کی تعداد 104 ہے، یعنی کہ سینٹ کے کل ممبران کتنے ہیں؟ 104۔ ان ہی ممبران میں سے سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوتا ہے، یعنی کہ کلاس انہی 104 ممبران میں سے ہم سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب کرتے ہیں، جو سینٹ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے اور پھر وہی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ ایوان زیری، اس کو قومی اسمبلی بھی بولتے ہیں۔ پاکستان میں ایوان زیری کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے، جس کے ارکان کی تعداد 342 ہے۔ یہ عام انتخابات کے نتیجے میں وفاقی سطح پر قائم ہونے والا قانون ساز ادارہ ہے، جس کے ارکان براہ راست عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں، یعنی کہ کلاس جو ہمارے ملک میں 5 سال کے بعد ووٹنگ سسٹم آتا ہے، ہم اپنی حکومت کے ارکان کو اپنی ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں نا، جس کو ہم لوگ چوز کرتے ہیں، تو وہی جیتتا ہے اور پھر وہی قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے۔ تو یہ عام انتخابات کے نتیجے میں وفاقی سطح پر قائم ہونے والا قانون ساز ادارہ ہے، جس کے ارکان براہ راست عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کرتا ہے۔ کلاس آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم لوگ ووٹنگ کرتے ہیں تو ایک ایم پی اے ہوتا ہے اور ایک ایم این اے ہوتا ہے۔ کلاس جب ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں ایم این اے کو، تو کلاس وہ ایم این اے جو ہے، وہ ایم این اے کا مطلب ہے ممبر آف نیشنل اسمبلی۔ تو وہ جو ایم این اے ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کا، وہ قومی اسمبلی کا جا کر حصہ بنتا ہے، کلاس، کیونکہ جب ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں ایم این اے کو ووٹ دیتے ہیں نا، تو ایم این اے اسٹینڈ فار ممبر آف نیشنل اسمبلی۔ تو وہ اگر ون کر جاتا ہے وہ ایم این اے، تو وہ قومی اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کرتا ہے۔
قومی اسمبلی کے ارکان وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک۔ وہی پھر جو ایم این اے سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ قومی اسمبلی کے ارکان ہوئے نا ایم این اے، وہ وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں، پھر وہ قومی اسمبلی کے اندر ووٹنگ کے ذریعے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر قیادت وزراء کی ایک جماعت کابینہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو حکومت چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو پھر وزیر اعظم کی زیر صدارت وزراء کی ایک جماعت ہوتی ہے جس کو کابینہ بولتے ہیں، اور وہ حکومت چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کلاس نیکسٹ موو آن ٹو دا پیج نمبر 42، پیج نمبر 42، صفحہ نمبر 42۔ یہاں پر ہے صوبائی مقننہ یا صوبائی اسمبلی۔ وفاقی مقننہ کا کام تھا وفاق کی سطح پر قانون سازی کرنا، تو صوبائی مقننہ صوبے کی سطح پر جو ہے قانون سازی کرتی ہے۔ صوبے میں قانون سازی صوبائی اسمبلی کرتی ہے جس کو عوام منتخب کرتے ہیں۔ کلاس ایک ایم این اے ہوتا ہے اور دوسرا کون ہوتا ہے؟ ایم پی اے۔ ایم پی اے کو بھی ووٹ دیا جاتا ہے، تو ایم پی اے اسٹینڈ فار ممبر آف پروونشل اسمبلی، تو پروونشل ہوتا ہے صوبائی۔ تو جب ہم لوگ ایم پی ایس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ ون کر جاتے ہیں تو کلاس وہ کس کا ممبر بن جاتے ہیں؟ وہ صوبائی اسمبلی کا، یعنی کہ پروونشل اسمبلی کا ممبر بن جاتے ہیں۔ تو کلاس جو ایم پی اے سلیکٹ ہو کر جاتے ہیں ہماری ہی ووٹنگ سے، وہی صوبائی اسمبلی کا پارٹ بنتے ہیں۔ تو صوبے میں قانون سازی صوبائی اسمبلی کرتی ہے جس کو عوام منتخب کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جن کو اپنی ووٹنگ سے منتخب کرتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کم سے کم 25 سال کی عمر مقرر ہے، یعنی کہ جو بھی کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر بنے اس کی کم سے کم عمر 25 سال ہونی چاہیے۔ اسمبلی میں ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے جو صوبائی اسمبلی کی کارروائی اور معاملات کو چلاتے ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی کل 371 نشستیں ہیں، ان میں سے 297 نمائندے عام انتخابات میں منتخب ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 371 نشستیں ہیں۔ باقی 66 نشستیں خواتین جبکہ 8 نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ صوبائی اسمبلی قانون بناتی ہے، بجٹ کی منظوری دیتی ہے، صوبے کی حدود میں ٹیکس لگاتی ہے۔ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور ہے۔ 9 کلاس ہم دیکھیں گے وفاقی اور صوبائی مقننہ میں فرق۔ تو کلاس آپ اسی طرح ایک کالم بنائیں گے درمیان میں لائن لگا کے پیج پہ، اور دین آپ لوگ ان کو رائٹ کریں گے اور ان کو لرن بھی کریں گے۔ وفاقی مقننہ، صوبائی مقننہ۔ وفاقی مقننہ وفاق میں قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے، صوبائی مقننہ صوبے میں قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے۔ وفاق میں سینٹ اور قومی اسمبلی قانونی اور حکومتی معاملات پر نظر رکھتے ہیں۔ صوبے میں صوبائی اسمبلی یہی کام کرتی ہے، یعنی کہ صوبے میں جو حکومتی معاملات ہیں یا جو قانونی معاملات ہیں ان پر نظر صوبائی مقننہ رکھتی ہے یا صوبائی اسمبلی رکھتی ہے۔ وفاقی مقننہ وفاق میں بجٹ اور ٹیکس کی منظوری دیتی ہے، تو صوبائی مقننہ صوبے میں بجٹ اور ٹیکس کی منظوری دیتی ہے۔ وفاقی مقننہ میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں ممبران کی کل تعداد 446 ہے۔ صوبائی مقننہ میں صوبائی اسمبلی کے ممبران کی کل تعداد 371 ہے۔ تو کلاس یہ صوبائی اور وفاقی مقننہ میں ڈفرینس ہے، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنی کاپی پر لکھنا بھی ہے۔ شکریہ۔